آج ہم دی اکانومسٹ میگزین کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ہر سال یہ میگزین ایک نیا ایڈیشن شائع کرتے ہیں جس میں یہ نئے سال میں ہونے والے بڑے بڑے ایونٹس کو پریڈکٹ کرتے ہیں۔ خاص طور پر اس میگزین کا کور پیج بڑے شاطرانہ طریقے سے بنایا جاتا ہے، جہاں پر ہم یہ بتاتے چلیں کہ کیا یہ پریڈکشن دیتے ہیں یا یہ ان کا اپنا ہی پلان ہوتا ہے کہ اس سال یہ ایسا کر رہے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ ان کا اپنا ہی پلان ہوتا ہے جو یہ کوڈڈ لینگویج میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس میگزین کے آنر میں سے ایک جیکب روتھسچائلڈ ہے جو کہ ایلومیناتی کا ٹاپ کا ممبر ہے۔ دنیا کے جو بھی بڑے لیڈرز ہیں اس تنظیم کے ہاتھوں کا کھلونا ہوتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سال 2020 کے کور پیج کو ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ اس سال کا جو کور پیج ہے اس پر بہت سے بے ترتیب اور چھوٹے بڑے لفظ ہوتے ہیں جیسا کہ آنکھوں کے ڈاکٹر کے کلینک میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو ایسا کرنے کے پیچھے کیا ریزن ہے میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ شروع میں دیکھیں تو یہ لفظ ایک پزل کی طرح لگتے ہیں، لیکن غور سے دیکھیں تو یہ مکمل الفاظ ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم اس بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے جس لفظ پر آپ کی نظر پڑے گی وہ ہے 2020۔ اہم بات یہ ہے کہ 20 اور 20 دو الگ الگ رنگوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک رنگ ریڈ ہے، دوسرا گرین ہے۔ چونکہ آئی ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے تو ان دو رنگوں کا استعمال کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ دور اندیش ہیں یا نہیں۔ ان رنگوں کا مطلب کامیابی یا ناکامی بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ 2020 آدھا کامیابی اور آدھا ناکامی کا سال ہے۔ اگلا لفظ ہے ٹرمپ۔ تو میگزین والے بتانا چاہ رہے ہیں کہ 2020 کا آغاز ٹرمپ سے ہوگا، تو 2020 میں ٹرمپ کو خاص اور بنیادی اہمیت حاصل ہوگی۔ مثال کے طور پر 2020 کے آغاز میں ہی امریکہ نے ایران کے سب سے بڑے ملٹری جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کر ڈالا ہے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کو صدارت سے ہٹانے کی کوشش بھی زور پکڑے گی۔ اگلا لفظ ہے بریگزٹ۔ اس سے مراد ہے کہ برٹن یورپین یونین سے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ یورپین یونین کو کولیپس ہونے کا خطرہ ہے اور بہت بڑا اکانومک فیلیئر ہوگا۔ اس کے بعد کا لفظ ہے AI۔ تو اس سے مراد ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس 2020 میں بہت زیادہ بڑھے گا۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل کیش کو بہت زیادہ بڑھایا جا رہا ہے۔ پیسے کو فزیکل سے ڈیجیٹل میں کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں اگر وہ لوگ چاہیں تو آپ کے اکاؤنٹ کو زیرو کر سکتے ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے ٹوکیو۔ وہ شاید اس لیے کہ 2020 کا اولمپکس ٹوکیو میں ہوگا، اور اس کے بارے میں ان کا کیا پلان ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے مارس۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر مارس 2020 کو سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک مشن ہے۔ اس میں امریکہ، چائنا، یورپ شامل ہیں جو کہ مارس پر لائف کھوجے گا۔ اگر آپ ایلومیناتی کا ایجنڈا دیکھیں تو یہ ورلڈ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد شاید وہ مارس پر جانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد کلائمیٹ آتا ہے کہ کیا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 2020 میں بہت زیادہ کلائمیٹ چینج ہوگا اور بہت بڑے زلزلے یا طوفان آئیں گے۔ کیا ہارپ ٹیکنالوجی کا 2020 میں بہت بڑا رول ہوگا؟ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے یہ لوگ ویدر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ ہتھیار 2020 میں استعمال ہوگا؟ اس کے بعد ہے مودی۔ تو مودی اپنی شیطانیوں کو عروج پر لے جائے گا۔ اس کے بعد ہے ایکسپو۔ اس سال دو قسم کے ایکسپو ہو رہے ہیں، ایک تو روس میں ہوگا اور دوسرا چائنا کا امپورٹ ایکسپو ہے جو کہ $1 بلین کا پروجیکٹ ہے۔ اس کے بعد کا لفظ ہے SDGs۔ تو یہ ایک لفظ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کا ایبریویشن ہے۔ ظاہر تو اس کا بڑا اچھا مطلب ہے، یعنی غریبی کو مٹانا ہے اور اس پلان کو 2030 تک اچھا بنانا ہے۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایلومیناتی والے صرف اپنے بندوں کو ہی پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ بھی دوسروں کو مار کر یا ہٹا کر۔ تو کیا اس سے مراد ان کی ڈی پاپولیشن والا منصوبہ ہے جو کہ جنگ یا کسی بھی طریقے سے لوگوں کو ختم کرنے والا ہو سکتا ہے؟ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس، یہ شاید اسی کی شکل ہو۔ اگر آپ سرچ کریں تو امریکہ میں پہلے ہی آپ کو لکھا ہوا ملے گا کیسے یہ لوگ پلانٹ کو ڈی پاپولیٹ کریں گے۔ اگلا لفظ ہے فون۔ یہ شاید اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اس سال اس کی ایک نئی فلم آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد کا لفظ ہے بیتھوون۔ اس کو دنیا کے عظیم ترین میوزک کمپوزر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا نام شاید اس لیے ہے کہ یہ اس کی 250ویں برتھ ڈے اینیورسری کا سال ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ایسی آرٹ میں ماسٹر ہو جاتا ہے تو وہ خدا کے لیول پر آ جاتا ہے، اور ایلومیناتی بھی ایسی ہی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرتے ہیں، جہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے کام میں ایکسپرٹ ہو جاؤ گے تو خدا کے سٹیٹس پر آ جاؤ گے۔ بڑے عجیب خیالات ہیں ان کے۔ اس کے بعد آتا ہے ویژن، اور یہ وہ واحد لفظ ہے جو ریڈ کلر میں ہے۔
شاید وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ویژن پر فوکس کرنا ہمارا مقصد ہے، جو کہ نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی پوری دنیا پر ایک ہی حکومت اور وہ بھی ان کی۔ اس کے بعد کا لفظ ہے ایس بایو ڈائیورسٹی۔ بایو ڈائیورسٹی سے مراد ہوتا ہے کہ ایکو سسٹم میں ڈائیورسٹی ہے، یعنی ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں، یعنی جانور، پودے وغیرہ وغیرہ۔ یہ 4 قسم کے ہیں، اور ان میں سے پہلا ہے اسپیشیز ڈائیورسٹی۔ تو شاید وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس بایو ڈائیورسٹی میں تبدیلیاں ہوگی، شاید جنگوں میں، یا کیونکہ اس سال چائنا میں اس بایو ڈائیورسٹی کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس بارے میں بتا رہے ہیں۔ اگلا لفظ ہے RAT، جو کہ ریموٹ ایکسیس ٹروجن کا ایبریویشن ہے، جو کہ ایک وائرس ہے اور ہیکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو شاید اس سال دنیا میں سب سے بڑی ہیکنگ ہونے والی ہے۔ اگلا لفظ ہے NPT، جو کہ نان پرولیفریشن آف نیوکلیر ویپنز کا ایبریویشن ہے، جس کا مقصد ہے نیوکلیر ٹیکنالوجی کو غلط ہاتھوں میں ہو جانے سے روکنا۔ شاید اس سال ایسے حالات ہو جائیں کہ اس تنظیم کا بڑا کردار سامنے آئے۔ اور اس کے فوراً بعد کا لفظ ہے وار۔ یہ لفظ بالکل صاف لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس سال بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ اگلا لفظ ہے REN۔ اگر آپ اس کو سرچ کریں تو آپ کو ایک لفظ ملے گا رینن، جو ایک ایسا انزائم ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو اس سال تک بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کا طریقہ دریافت ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ ہیومن بلڈ میں چینج آنے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگلی ٹرم ہے ریفل، جو کہ ایک بہت بڑا پینٹر گزرا ہے، اس کی 500ویں ڈیتھ اینیورسری اسی سال ہوگی۔ اگلا لفظ ہے 19 گلے۔ یہ ایک بہت مشہور نرسی اور ماڈرن نرسنگ کی بانی سمجھی جاتی ہے، اس کا 200واں برتھ اینیورسری ڈے ہے۔ آخری ٹرم ہے رشیا۔ شاید رشیا بھی 2020 میں بہت بڑا کردار میں سامنے آئے گا۔ ناظرین، اگر آپ اکانومسٹ کے کور پیج کو دوبارہ غور سے دیکھیں تو شروع کے لفظ میں ہیں وہ بڑے ہیں، باقی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بڑے لفظ کو تو ہر کوئی سمجھ جائے گا، لیکن نیچے والے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.